السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق ابرار آفیشیل کلب میں سوچ وچار گوجی پروگرام کی 24ویں قسط لے کے ہم حاضر ہاں. ہوں تارو سارا سامعین تے ناظرین نا جی آیا نا کیوں. تاری میزبان نسیم اختر اپنا ساتھی ماڈریٹرز تے ٹیم ممبراں کی طرفوں سارا قابل عزت سامعین تے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کروں. میرا آج کا پروگرام کو موضوع گجر بکروال قبیلہ کا مسائل تے ان کو قانونی حل ہے. تے اج ہم اس بارے خاص گل بات کرانگا مہمان شخصیت ایڈوکیٹ خالد مصطفیٰ بٹی ہوراں سنگ جڑا کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کا منیا پرمنیا وا وکیل ہیں. ہوں اپنی تے اپنی ٹیم کی طرفوں ایڈوکیٹ خالد مصطفیٰ بٹی ہوراں کو استقبال کروں. تمام نواں سامعین تے ناظرین تے گزارش ہے جے وے طارق ابرار آفیشیل تے مارا ٹیم ممبراں اور ہمارا مہمان شخصیت نام بھی فالو کریں تانجے آتا پروگراماں کی نوٹیفیکیشنز تھارا تک آسانی نہ ٹوری جا سکیں. ہوں سامعین تے ناظرین نہ دسنا چاہوں جے آج ہم نے پروگرام کو فارمیٹ ذرا چینج کیوں ہے. آج مہمان شخصیت تے ہم آپ سوال کرن کے بجائے زیادہ سوال سامعین تے ناظرین تے لینا چاہواں گا. آج ہم نے ہینڈ ریز گو آپشن کھلو رکھیو ہوا ہے. کوئی بھی سامعین تے ناظرین اسپیکر پینل میں آ سکے تم ہینڈ ریز کو جڑو آپشن ہے اس نا کلک کر کے ہم نہ سنا سکیں جے تم اوپر آنا چاہیں اور کوئی سوال یا تھرا تاثرات رکھنا چاہیں ہم تم نہ اوپر بلاواں گا. امید ہے جے اج کا گوجی پروگرام سنگ بھی سامعین و ناظرین محظوظ تے مستفید ہوئیں گا. میں طارق ابرار صاحب تے گزارش کروں گا جے وے اج کو انٹریکٹیو سیشن شروع کریں اور اپنی گل بات رکھی. جی سامعین اگلی آواز طارق ابرار صاحب کی. جی طارق صاحب. جی طارق بھائی تم سن پا رہے ہیں ہماری آواز؟ سامعین شاید طارق بھائی کا نیٹ میں کچھ گلچ ہے جس کی وجہ نال بھی کوئی گل نہیں کر پا رہا شاید ہم نہیں سن پا رہا. جی مختار بھائی تم سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. جی مختار بھائی تم شروع کرو آج کو سیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا مہمان سپیکر جناب خالد مصطفیٰ پٹی صاحب اور میرا جتنا ٹیم ممبر حضرات ہیں مشتاق صاحب، عبد المجید صاحب، طارق صاحب، نسیم باجی، بہت بہت شکریہ تھارو. اور ہمارا پیارا سامعین جڑا ہمیشہ ہمارا پروگرام کی رونق جڑی ہے تو بنا رکھیں ان سب کو بھی بہت بہت شکریہ جب پروگرام میں شامل ہوا. تو جس طرح نسیم باجی اور نے دس چھوڑے جی اج کا پروگرام وہ جڑا موضوع ہے وہ کیا ہے گجر بکروال جڑی ہماری کمیونٹی ہے اس نے کہ مشکلات جڑی ہیں تو میرا صاحب سنگ طارق صاحب نے بہت اچھی شخصیت جڑی ہے تو آنی ہے. آج ان سارا سوالات کو جوابات ان کے پہلے یہ اپنا آپ میں ایک لائبریری ہیں. تو ہمارا جڑا سامعین اوپر آنا چاہیں سوال کرنا چاہیں اپنا جس طرح سے نسیم باجی اور نے دسیا جی مارو ہینڈ ریز کو آپشن کھلو ہے آ گئے. تو سب سے پہلا ہوں ایک سوال اپنا رکھنے کو موقع دیں گے جناب ایم محمد شفیع میر صاحب ہمارے نال. اگر تم کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا مائک ان میوٹ کر کے تو تم ہمارا مہمان سپیک کرتے ہیں سوال کر سکتے. جی السلام علیکم. میں ایم شفیع میر کا اکاؤنٹ میں بھی لائیو آیا ہوں. اچھا میرا ہی کال ہے انہوں کو. بہت اچھا. طارق صاحب تم دو چار گل کرو اپنی تو پھر ہمارا مہمان سپیکر جڑا ہے. جی بہت بہت شکریہ. ایک تو ہماری شخصیت جڑی ہے آج کی انہوں کو وقت کی بڑی قلت تھی اس کے باوجود انہوں نے ہمارا پروگرام واسطے ویلو کڈیا اس کے واسطے بہت شکر گزار ہوں. تو اس کے علاوہ آج ہم سوچ رہا تھا کہ کافی بار جو ہے سامعین کو موقع نہیں ملتا ہم کچھ ایسا ٹاپکس ہوئے جنہاں پر کھل کے گل کرنی ہوئے
تو آج جو ٹائم ہم نے مہمان شخصیت ایڈوکیٹ خالد مصطفیٰ بٹی صاحب نے ٹائم لیا ہوا تھا، انہوں کو ٹائم کی بڑی کمی تھی، اس واسطے ہم انہوں کو ایک ہی گھنٹہ کو ٹائم ہے 9 بجے تک انشاءاللہ ہم جتنا ہم ٹیم ممبرس جڑا کٹ سوال پوچھاں گا اور ہم نے زیادہ تو زیادہ سوال میں رکھنا چاہوں کہ شخصیت جو گنجل پر روشن گا، اس کے علاوہ ڈرگس جڑی ہماری کمیونٹی وچ کچھ پھیل رہے ہو کچھ عرصہ تھے اس بارے بھی دسیں گا کہ ان مسئلوں کو کس طرح نبیڑ ہو سکے۔ جی مختار صاحب تم کنٹینیو کرو، اگر میری جو آواز آ رہی تھی۔ جی تک میں سمجھے ہوں تم نے یہ گل کی ہے جی ہماری کمیونٹی میں اگر دیکھو جائے تو ہمارا نوجوان جڑا ہے تو وہ منشیات کو شکار ہو رہے ہیں، یہی گل کہی تم نے؟ جی ہاں، ایک منشیات کو ایشو ہے اور دوجو سے گجر ہوسٹلاں کے بارے خالد صاحب بڑی کمانڈ رکھیں، انہاں کا میڑو کس طرح اس کا بہتر کس طرح اس کا ہے۔ جی بس اس کے علاوہ تم سامعین نو زیادہ تو زیادہ موقع دیو، میرے کو نیٹ ورک کی تھوڑی دقت ہے۔ تو ان چیر نہ کرتا میں اپنا جڑا مہمان سپیکر ہے انہوں نے نہایت ہی خلوص کے نال یا گزارش کروں جب وہ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور ہمارا سامعین کی روبرو ہوئیں تو پھر ہم سوالات کو سلسلہ جڑا تو وہ شروع کریں۔ خالد مصطفیٰ بٹی صاحب۔ السلام علیکم جناب، سب مہمانان گرامی نا موسٹ ویلکم اور بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ تو سر جیسا طارق ابرار صاحب فرما رہا تھا جی اج کا جڑا گجر بکروال لوگ ہیں ان کا جڑا مسائل ہیں، خاص کر انہوں نے منشیات کو ذکر کیا تھا، اتوں ہی ہم شروعات کریں۔ یہ نوجوان جڑا ہے تعلیم اچھی تربیت اچھا کما کاجاں کے بدلے منشیات والے پاسے زیادہ مڑ گئے، تو کیا کیا جا سکے اس کے بدلے؟ بڑی اچھی گل شروع میں ہی تم نے دسی اور بڑو ایک نازک مسئلہ ہے یہ اصل میں جو منشیات ہے یہ ہتھیاراں تی بات سیکنڈ نمبر کو سب تی بڑو ٹریڈ ہے دنیا کو۔ دنیا میں جتنی جنگ ہوئی کروائی جی اور جتنا ملکاں پر حملہ ہوئی یا ملکاں کو حملہ کروایا جی ان میں بیسک جڑی نیت ہے اس کے پیچھے وہ ہے کہ ہتھیار بیچنا ہے، اور وہ سب انجینئر اور ان نہ پلاننگ کریں وہ ملک جڑا ہتھیار بنانا والا ہے۔ اور اس کی دوجا نمبر کو جڑو ٹریڈ ہے انٹرنیشنل جس میں بہت زیادہ بہت بڑی بڑی کمپنی بڑا بڑا لوگ انوالو ہوئی وہ ڈرگز ہے۔ اور ڈرگز جڑو ہے اس کا جڑی بہت زیادہ خطرناک اثرات ہی مارے سوسائٹی ورام اسے ورام اگر تو وہ یہ ہے کہ شروعات وہ ایک دوجا دوستانہ ملن نال اور شوقیہ طور پر شروع کی ہو جائے اور پھر وہ شوقیہ طور پر شروع کیو وہ جڑو نشو ہے وہ اتنا زیادہ گل پہ جائے کہ اس نہ کوئی بھی شخص جڑو ہے وہ پھر چھوڑ نہیں سکتو، اور پھر وہ ہر طریقہ کی برائی چوری کرے گو کروں ڈاکہ مارے گو کسی نہ زخمی کر گیا اس کو چوری کرنے کی کوشش کرے گو، ہر طریقہ نال وہ نشو پورو کرنے واسطے پیسہ اکٹھا کرے گو، کیونکہ پہلا تو شوقیہ طور پر اس نے شروع کیو اور کسی نے اس نے فری میں بھی دیتو لیکن بعد میں یہ چیز فری نہیں ملتی اور پھر وہ بہت ساری اور برائیاں میں شامل ہو جائے۔ اچھا اس کو ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ بندو خود بالکل تباہ ہو جائے، اس کی فیملی اس کی کنسنٹریشن میں تباہ ہو جائے اور اس کی فیملی جڑی ہے وہ اس کا علاج معالجہ اس کا ایگریسونیس اس کا بیہیویئر کی وجہ سے پوری جڑو خاندان ہے کمبو ہے وہ بہت زیادہ تناؤ میں آ جائے اور ان کی جڑی ترقی ہے وہ رک جائے اور وہ صرف اس سے دائرہ میں ہو جائے کہ اس آدمی نے کس طرح ٹھیک کی ہو جائے، ویئر ایز وہ آدمی سمجھ نہیں پاتو کہ میرا نال کے ہو گیا ہوا ہے اور میرا ٹھیک ہونے واسطے کی کرنا ہے۔ پھر اگر وہ نشہ نہ چھوڑے اس کا آفٹر ایفیکٹس اتنا زیادہ ہوئیں کہ وہ بندو نیم پاگل ٹائپ ہو جائے۔ تو مارا معاشرہ ماں بہت سارا لوگ جڑا کوئی امپلائمنٹ نہ لے گئے، کوئی جنرل مایوسی نہ لے گئے، کوئی حالات نہ دیکھ کے، کوئی ایک دوجہ نال کمپیٹ نہ کرنے کی پوزیشن میں رہ گئے، اس طرح کوئی دوستاں یاراں میں مل گئے، کوئی شوقیہ طور پر کوئی کسی غم میں جس وقت اس نشہ میں جائے تے اس نشہ کی لت اس نہ لگ جائے اور اس کی زندگی جڑی ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے
મારી સોસાયટીમાં સૌથી જ્યાદા યો ਇਸ ਗੱਲੋਂ ફેલ રહ્યો है कि લોકોમાં बहुत ज्यादा अनपढ़ता है। हम लोग ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਆ हमारा ਜਿਹੜਾ ज्यादातर नौजवान ही वे पढ़ा लिखा नहीं, उनमें अवेयरनेस नहीं, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं कि इसमें एक दफा चले गया और यो एक इस तरह की खाई है जिस पिछू वापस आना मुमकिन नहीं, या अवेयरनेस नहीं जिसकी वजह से कदे शौकिया यो काम कर लियो तो फिर फंस गया। और इतनो ज्यादा यो हो चुको है कि जेड़ा माफिया इस पर पैसों कमावी वे लोग भी बहुत ज्यादा रस्तों पैदा कर रहे हैं हमारी बिरादरी में, क्योंकि मेहनती जफाकश लोग ही कोई ना कोई कमा के लेवी शाम ना, और उन माफिया की नजर उस कमाई पर वह कि इन्ना नशो दे गया तो वे पैसा इकट्ठा करो। तो हमारी बिरादरी में ये मसाइल जड़ा है अनपढ़ता की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, और एक बहुत ज्यादा रिगरस मेहनत करने की जरूरत है इस बार के लोगों ने अवेयर की हो जाए, उन्हें टीचिंग दी जाए कि भाई इस टीम बचने की कोशिश करो। गवर्नमेंट एजेंसी इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें, पुलिस है, नारकोटिक्स है, लेकिन वे बिल्कुल नाकाफी हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा लीक होने का चांसेस है और बहुत ज्यादा पिल फ्रेज है। बहुत सारा वे लोग भी जिस तरह एक डीआईजी लेवल को अफसर इस ट्रेड में इस कारोबार में शामिल थे और गिरफ्तार है और 20 साल की जेल कट्टा लगो। तो उत भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमने खुद कोशिश करनी चाहिए कि हम जीत किदा किसी महफलों में बैसा इस पर गल करा और लोगों ने समझावा कि मायूसी कुफर है और मायूसी में कदे ड्रग्स और इस सिलसिला में नहीं बढ़ना चाहिए जिस नाल हमारी लाइफ ही तबाह हो जाए। जनाब बिल्कुल सर, बहुत अच्छी गल कही तुमने। तो जिस हम कह रहा था जी आज का दिन में सामीन मारा जड़ा है तो ज्यादा सवालात करेंगे। हमारे संग एक नौजवान चौधरी रशीद अवान जुड़िया हुए, तो मैं गुजारिश करूँ उन संग जी अगर उनको कोई सवाल हुए तो वे थारे सामने रखें। जी चौधरी रशीद चौहान साहब। जी चौधरी रशीद चौहान साहब तुम सुन रहे हैं? शायद उनको नेटवर्क की परेशानी रहेगी। चौधरी जाकर कुर्बानी, अगर तुम कुछ सवालात करना चाहें अपना। सर जब तक ये लोग बाकी ऊपर आता तो मेरा दिमाग में एक ये सवाल आवा तुझे खास करूँ गल करूँगा ग्राएं में रहने वाला जड़ा लोग हैं, तो हम लोगों ने कदे भी जिंदगी में ये नशा ये इस किस्म की चीज जड़ी निकला होता मैं देखी ही नहीं थी। ते बुजुर्गों ने बड़ी सोहनी सोहनी गल दसे में बड़ी प्यारी प्यारी महफिल लगे हुए सारो कुछ है, लेकिन अज अगर हम देखा तो ये सिलसिलो बिल्कुल रुके हुए। दीनी महफिल किते लभती नहीं बिल्कुल, अगर कोई वह किते तो भंगड़ो ही वह। ते निका ना समझाने वाली गल जड़ी वे भी होती नहीं, तो अगर कोई समझाने लगा निका सुनता ही नहीं। क्या परेशानी हो सके या मतलब क्या वजह है नौजवान जड़ा है ते इन्ना को चंगो रस्तो जड़ा तो वो क्यों नहीं? इसकी बड़ी वजह हूँ या समझूं जनाब कि हमेशा दुनिया में जड़ी कल्चरल ट्रांजिशन जिसना क्यों जाए कि इखलाकी अकदार बदलता रहे, लोगों की प्रायोरिटी बदलती रही, और उसमें याद हो कि जड़ो एक मारो जॉइंट फैमिली सिस्टम वह थो वो बिल्कुल डिसइंटेग्रेट हो गए वह आज का दौर में, और उसकी वजह नाल जड़ो माँ बाप कंट्रोल नहीं था कर सकी था, दादा दादी करी था, नाना नानी करी था, चाचा ताया करी था, वो कंट्रोल और वो मोहब्बत जड़ी है वह खत्म हो गई है और वह ग्रिप खत्म हो गई है सोसाइटी का नौजवाना वरों, सोसाइटी का लोगों की, सोसाइटी का बड़ा की, जिस नाल यह है कि इन्नी आज का दौर में जितनी इखलाकियात की जड़ी तारीफ है, डेफिनेशन है, वह इंटरनेट वरों लैनी शुरू कर ली है। और क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हम आज वेस्टर्न वर्ल्ड ना ज्यादा सर्च कर गया थे अंडरस्टैंड करा कि उनकी इखलाकियात के उनको के चीज है, वे किस तरह का माशरा हमारे, और हम भी क्योंकि शैतान को अमल दखल बहुत ज्यादा है, नफ्स से अम्मारा को नफ्स जड़ो है जड़ो गलतियां की तरफ ले जाए, वो नफ्स जड़ो है उसको अमल दखल बहुत ज्यादा है और इंसान की इंक्लिनेशन बुराई की तरफ बहुत ज्यादा है, तो हम उस दल दल की तरफ चले जा ज्यादा। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम जेड़ी चीज ना बहुत अच्छी समझ रहे हैं, जेड़ा माशरा ना बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आज वो बिल्कुल कोलैप्स होने गए दहानावर है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जेड़ी सबसे बड़ी वजह हूँ समझूं वह यह है कि क्योंकि खानदानी ग्रिप जेड़ी है अपना बच्चा वर, अपना ओवरऑल माहौल वर वह खत्म होती जाए। वो एक दौर थो कि बुजुर्ग बैस के तमना कोई चार गल दसी हुई तम सुनी था,
آج تو ہم موبائل ہی نہیں چھوڑ جناب انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹک ٹک چلا لگی ہوئی اور فیس بک ہے اور پورو ٹائم ویسٹیج. اور ہوں اپنی گل دسوں کہ کئی دفعہ کدے فیس بک کھول لیو گھنٹوں گزر جا بندہ نہ پتہ نہیں چلتا کہ کے دیکھ رہے ہو اور اس کو فائدوں کی ہے. اتنی فضولیات میں ہم پھنس چکا کہ نوجوان نسل جیڑی ہے اس دنیا میں زیادہ ہے حقیقت کی دنیا میں کٹ ہے جس کی وجہ نال یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل سر، بہت اچھا تاثرات رکھا تم نے. تو ہمارا ٹیم ممبر الطاف نظامی صاحب ہے ہمارے نال، تم اگر سوال کریں گا سر نا جی گجر بکروال کمیونٹی کا جڑا مسائل ہے انہوں نے اگر کوئی تھارا دماغ میں ہے تو الطاف صاحب تم سوال کرو. جی بہت شکریہ مختار صاحب. سارا شرکا حضرات تو میری طرفوں خلوص احترام کے نال السلام علیکم. چونکہ آج کا مہمان ایک قابل ترین وکیل تے ماہر قانون بھی ہے. اون جنابوں کو چاہوں گا کہ جڑا حالیہ دنوں میں قوانین لاگو ہوئے ہیں جموں کشمیر کے اندر بالخصوص ٹرائبل طبقہ نہ لے گئے ان کے بیچ ایک قانون ہے SC اٹروسٹیز ایکٹ. اس کے متعلق اس کی قانونی جوازیت کیا ہے، اس متعلق اگر جناب کچھ فرمانا چاہیں تو میرا یہی سوال ہے جی. یہ سوال میں آج طارق صاحب نے کیوں تھو کہ اٹراسٹیز ایکٹ ور کوئی زیادہ سوال کریو نہ تو میں یا کیوں تھو کہ کریو ہی نہ بہرحال تو نے ٹھیک کر لیو ہے. ہے ٹھیک ہے، بہت 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 شکریہ خالد صاحب. اتنا ہوں اسے نہ اگر جاتا ماں ایک فارسٹ رائٹ ایکٹ اس کے نال نہ لاگو ہوئے انہیں دنوں میں 2006 میں انڈیا میں نہیں ہوئے. چلو جی 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 بالکل سمجھ سکاں سر، سمجھ سکاں. اور ہوں اپنا سوال نہ دویو روپ دیوں بلکہ دویو سوال پوچھوں تارا دیوں کہ جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے عام طور پر دیکھا جائے کہ اس وقت امپلیمنٹیشن کا دور جو گزر رہا ہے اور جی یقینی طور پر گورنمنٹ ایجنسیز بھی اور پبلک کو بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے امپلیمنٹیشن کرنے میں اچھا طور پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہوں اس میں اس کا قانونی جواز کہیں اگر کدھر کوئی لوکاں میں کوئی خامی آ رہی ہے مطلب آفیشیل سٹیج پر یا لوگ اس کے خلاف کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمنا یہ جڑا ادارہ ہے ہمنا روک ٹوک کر رہے ہیں، تو اس میں بھی لوگ ان کے کولے کیا چارہ جو ہے قانونی طور پر. جناب ہوں پہلا تھارا سوال نہ میں تھوڑا جو ٹچ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی جو SC ST اٹراسٹیز ایکٹ ہے اس ایکٹ کی منشا یہ تھی کہ مارا سماج ماں یہ جڑو کاسٹزم ہے کہ فلانے ذات جڑی ہے بڑی ہے اور فلانی چھوٹی ہے اور فلانا نے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور فلانا نے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس نہ نظر میں رکھتا میں بنایا گیا ہے. اور اس میں ایسا پہلو جن کے نال لوکاں کی تصحیق کی جائے ایز اے قوم ایز اے گروپ اور ان بہت ساری چیزاں نہ بہت سارا ایکشنز نہ اس میں پنشیبل اوفینس قرار دیتو گیا اور اس کی سزا مختص کی گئی ہے. بہرحال وہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت سارا معاملات پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے بھی وڈرا کیو تو ہمیں فردر نہ چلوں تو ہم فارسٹ رائٹ ایکٹیو رہا. اس کو بھی ایک دلچسپ پہلو ہے جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے بیسیکلی یا ایک ویلفیئر لیجسلیشن نہیں ہے یا ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یا ایک کمپلسیو لیجسلیشن ہے. کمپلسیو لیجسلیشن وہ ہے کہ جس میں حالات ایسا پیدا ہو جائیں کہ اوت تمنا کوئی قانون بنانو پو ہے حالانکہ وہ قانون جڑو ہے کوئی پارلیمنٹ اپنی کانشیس نال نہیں بناتی. تو قانون وہ کمپلسیو اس گلوں ہو گیا کہ کیونکہ جنگلہ میں لوگ رہیں کیونکہ جنگلاں پر ان کو دارو مدار ہے ان کو جینو جڑو ہے ان کی زندگی جڑی ہے سانساں کو دارو مدار جنگلاں کے نال ہے. اس واسطے ان لوکاں نہ اس اپنی زندگی اس کی روح تھی سیپریٹ نہیں کیو جا سکتو. اس واسطے ان کا اس رائٹ ٹو لائف جس نہ کیو جا آرٹیکل 21 ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جڑو ایک بہت میگنا کارٹا منیو جائے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو کہ ایسا حقوق انسان کا جیڑا نہ اگر الگ کر دیتو جائے تو وہ زندو نہیں رہ سیں. اس نہ نظر میں رکھتا ماں کہ بھائی اگر جنگلہ تین ون جنگلہ لوکاں نہ ہم الگ کر چھڑاں گا ان کو سروائیول اور ان کو زندہ رہنا ممکن نہیں ہو سیں. اس واسطے یہ قانون بنے ہوں اس قانون کا بنتا بہت ساری بحث ہوئی بہت سارا معاملات ہویا اور کے ریکگنائز کیو اور کے چھوڑ چھڑیو. وہ یہ ہے جناب کہ قانون 2006 میں بنیو
पूरा हिंदुस्तान में वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 2006 थी बाद तम या देखो कि कितनी हुकूमत आई, किसी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की जम्मू कश्मीर में। और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट में बड़ी दिलचस्प पहलू यो थो कि एक जो उस वेले गुजर MLA वै थो, उसने प्राइवेट मेंबर बिल आने के इसने स्टेट में अडॉप्ट करो, उसना उतका गुज्जर ही फॉरेस्ट मिनिस्टर वै थो, उसने क्यों जी हम गवर्नमेंट बिल लियावांगा तो तम इसने विड्रा करो, वो विड्रा करवाए लेकिन गवर्नमेंट बिल नहीं आनी। वह NC की गवर्नमेंट थी उस वक्त और गवर्नमेंट बिल नहीं आयो और अल्टीमेट इसने इसी तरह रखियो। आज की स्टेज पर यो इम्प्लीमेंट होयो जिस वक्त एक लार्जर ग्राम प्लान एक गवर्नमेंट को जो है एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ है वो फिट हो गयो स्टेट में, तय उसके नाल यो बाय डिफॉल्ट किसी ने हमदर्दी नाल इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की इसना, या भी तुम अंडरस्टैंड करो, यो बाय डिफॉल्ट जो है स्टेट में एक्ट लागू हो गयो, जिस तरह बहुत सारा और एक्ट लागू होया। हुण यह गल है कि अगर हमना फॉरेस्ट राइट एक्ट ना अंडरस्टैंड करनू है तो पहली चीज यह है कि SC ST रादर ST का क्या हकूक है जंगलात में और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स का क्या हकूक है, दो गल। नंबर 2 या कि एक इंडिविजुअल राइट की है और कम्युनिटी राइट की है। इन्ना एस्टेब्लिश करने वास्ते एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है, एक डेट फिक्स है कि उसकी पहला को थारे को कोई सबूत होना चाहिए। मसलन यो भी एक सबूत है कि जंगल वाला ने थारा पर जुर्मानो कियो 2000 में, 2000 रुपया में नहीं, सन 2000 में, 2001 में, या जंगल बिचू तमनी का लकड़ी कपी तो वह पकड़े गई, थारा खिलाफ चलान कियो फॉरेस्ट वाला ने, वो चलान भी एक सबूत है कि तम इस जंगल की फलानी जगह मरी था और उसने यूज करी था, उसको इस्तेमाल करी था, तो उस सिलसिला में तमना यो कानून थारा पर इतलाक होयो। या तमना कोई या कह के तमने जी ने तोड़ की है, वो तमनी को तारबंदी की, कोई मक बीजी, कोई मोठी लाई, कोई कुछ की हो, तो वो तमनी फलानी टोक में इसरा की हो, या कोई माटो है थारे को है, किसी जंगल आला की परमिशन है, या तमने किते जंगल में कोई महकमा जंगलात ना कोई फीस दी है कि हूँ घा चराई करूं फलाना फलाना साल थी इस एरिया में, और वो भी एक सबूत है। और बहुत सारा और भी सबूत मौजूद है। उसमें एक यो भी सबूत है कि कोई बड़ो आदमी जो 70-80 साल को पुरानो बुजुर्ग है, वो एक तस्दीक दे छुड़ा कि यो आदमी इस जंगल में रहता, वो भी एक सबूत मन्यो जाए। बहरहाल उसके नाल एक हद तय है कि तमना इतनी जमीन जंगल की जड़ी है वो मिल सके, वह तकरीबन कोई 78-79 कनाल जमीन बने। फिर यह है कि उसमें जंगल में तमना के ट्रेडिशनली तम चीज हासिल करी था, मसलन उत बैग थी थारी, उत छां थी, उत पानी थो, उतु तम कोई जंगली जड़ी बूटी काट के लावी, कोई मेडिसिनल प्लांट लावी, कोई कुछी लावी, कोई फलां फस्तां जो जो मारा दर जो वह थो। इंडिविजुअल राइट में यो है कि थारी स्पेसिफाइड एरियो है कि उसमें तम रही था और उसने तम क्लेम करी और क्लेम फार्म भरेगा जिसको कि तम, और वो फॉरेस्ट राइट कमेटी जड़ी है वो स्क्रूटनाइज करेगी। वह फॉरेस्ट राइट कमेटी यह है कि देखेगी कि भाई क्या इसको क्लेम 2005 थी पहला को है कि नहीं, यो सबूत दे पाए हुए कि नहीं 2005 थी पहला वो हूँ उस जगह पर काबज हाँ, और क्या यो आदमी इंडिविजुअल राइट मंगे या कम्युनिटी राइट मंगे। फिर वह फॉरेस्ट राइट कमेटी जड़ी है ग्राम सभा जिस नाम पंचायत का सारा मेंबर बैसेगा, हालांकि मारादर ये चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। बहरहाल ग्राम सभा बैठेगी, वह उसने पास करेगी, फिर उसके बाद वह सब डिविजनल लेवल कमेटी और फर्दर कमेटियां में जाएगी। इसी तरह जो क्लेम है वो कम्युनिटी बेस्ड क्लेम है, वो हो गयो कि कॉमन एक टोक में बहुत सारा लोग नहीं, वह डिवाइडेड नहीं है, उसमें फलानी टोक में मारो भी आख्या जी हम भी उत जा और वो सारो एक जड़ो है क्लेम भरे हो जाए और वो भी उससे प्रोसेस के जरिए आगे चला है। इसमें बड़ा दिलचस्प पहलू दो तरह है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स जंगल में जंगल की जगह पर पिछला 50 साल थी एक खोखो बना के चाह बेचा है, क्या उस आदमी ना फॉरेस्ट राइट के एक्ट के तहत उस जगह का हकूक मिलेगा? एक यो क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन यो है कि एक आदमी जो है वो जंगल की जगह में बस है, लेकिन नाल नाल उसको जंगल की बैरून जंगल भी मलकियत जगह है, तो क्या उसने भी हकूक मिलेगा कि नहीं? ये ऐसा एरियाज ही जिस पर जुडिशियल डिटर्मिनेशन की जरूरत है। ये एरियाज बिल्कुल ग्रे ही, इन पर कोई हमारे को रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और ये डिटर्मिनेशन होंगी जिस वक्त ये फाइल जाएंगी, कुछ रिजेक्ट होंगी, कोई एक्सेप्ट होंगी, इन पर लिटिगेशन होगी, फिर
کوئی جوڈیشل اتھارٹی ڈیسائڈ کرے گی کہ ان کوشچنز نہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اگر کسی آدمی کو 5 کنال زمین مالکی ہے اور وہ کلیم کرے کہ منا 70-80 کنال زمین دے دو جنگل کی، اور ہوں ٹریڈیشنلی جاتو رہے وہاں، اور یا سچ بھی ہے کہ وہ باپ دادا تھیں پردادا تھیں کئی نسلاں تھی وہ سٹوک نہ استعمال کرتے رہے، تو اس نہ کیا وہ جنگل کا حقوق دیتا جائیں گا، یا جیڑی ایکٹ کی منشا ہے کہ بھئی ان لوگوں کا رائٹ ریکگنائز کرو کیونکہ ان کو سروائیول ہی جنگل نال ہے. تے یہ جڑو مائگریٹری ٹرائبل جڑو طبقو ہے جڑو سمرز جڑی ان میں ہائر ہمالیاز میں چلے جائے، ونٹرز میں لوور شیوالکس کا ایریا میں آوے، ان دوئے جگہ کیا اتنی زمین دیتی جائے گی؟ یہ کچھ ایسا ایشوز ہیں جڑا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں اور انور محنت کی ضرورت ہے. ہماری جیڑی ٹربل ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اتھارٹیز بھی اس پر کنفیوز ہیں، اور لوگ تو کنفیوز ہونا ہی کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں قانون کو، اور اتھارٹیز اس گلوں کنفیوز ہیں کہ بہت سارا ایریاز جس پر کوئی ڈیفائنڈ رول ہے ہی نہیں، تو ان بھی بار بار اگے پیش کرنا پوا. جس وقت کوئی نئی پرابلم آوے ہائر اتھارٹی نہ پوچھیں، ہائر اتھارٹی نہ نہیں پتہ تو فردر اگے رول میکنگ اتھارٹی نہ پوچھیں وہ اس پر کوئی رول بناویں. تو یہ ایک پہلو ہے جڑو کنفلکٹ کو ہے جڑو اس وقت ایڈمنسٹریشن اور پبلک کے درمیان تناؤ کو ایک ایشو بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ چیز آہستہ آہستہ سیٹل ہوتی رہیں گی. بہت سارا لوگوں نے حقوق دیتا بھی گیا ہے، انہیں سرٹیفکیٹ دیتی بھی گئیں، اور فردر لوگوں کا کلیم اگے جڑا پروسیس ہو رہا ہے. اس میں منا جڑی میری ذاتی اس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نال ہر آدمی نہ اپنا کلیم پروجیکٹ کرن دی بعد تقریباً 50% لوگوں نے یہ کلیم نہیں مل سی، اور وہ زمین الٹیمیٹ گورنمنٹ ریٹریو کرنے کی کوشش کرے گی. ایک اور پوائنٹ آف کلیش ہے وہ کیونکہ اس ور ثبوت مل سی ہی نہیں آنا اس پر، یا یہ یا کہیں گا کہ تم ایک جگہ چوز کرو. فار ایگزامپل یا ایک ایکنالجڈ اور اسٹیبلشڈ گل ہے کہ مارا یہ بکروال لوگ اور دودھی گجر لوگ اور مارا دوجا لوگ جڑائیں سردیاں میں ایک جگہ جی، گرمیاں میں دوجی جگہ جی، اور کئی 100 کلومیٹر ایک جگہ تھی دوجی جگہ دور ہے، اور دوئے جنگل کی جگہ ہے. دوئے جگہ اگر وہ کلیم کرنا شروع کریں گا کہ او تم سردیاں میں جاؤں اور عید گرمیاں میں جاؤں، مارا ات کا کلیم تم سیٹل کرو. گورنمنٹ نے اس ور کوئی قانون نہیں آنے ہو، کوئی رول نہیں بنایا. ظاہر ہے کہ اگر ایک بکروال جس کا پاروں 500 1000 2000 پاروں کٹھوا میں آوے سردیاں میں، اگر وے جڑا پاروں ہی وے گرمیاں میں چلے جی وارڈ 1 تے تم اس نے وارڈ 1 میں اگر 70-80 کنال زمین جنگل کی دے دیں گا اور کٹھوا میں نہیں دے سی، اس کو تو سروائیول ختم ہے پھر. تو اس طرح کا بہت سارا ایشوز ہیں جن پر بہت پریشانی ہے. بہرحال ان ایشوز نہ ٹائم کے نال نال کیونکہ اگے یہ آتا رہے گا سامنے اور ان کو حل نکلتا رہے گا، رول بھی بنتا رہے گا اور ڈیسائیڈ ہوتا رہے گا. بہت اچھا سر، بڑا تفصیلی طریقہ نال تم نے سوال کو جواب دیتو. تو ہمارے نال بڑا نہایت معزز سامعین جڑا ہے پروگرام میں جڑیا ہوئے، ایک لمبی فہرست اگر نہ لیوں تو ہمارا سوالات کرنے کو وقت جڑا تھا وہ کٹ ہو جاؤ. اگر ہوں موقع دیوں جناب صحافت کی دنیا کے نال جڑیا ہوا الطاف جنجوا صاحب جڑے ہوئے ہمارے نال، تے اگر ان کو کوئی سوال ہے تو یہ تھارے تے رکھ سکیں. جی بہت بہت شکریہ منا اس پروگرام میں سوال رکھنے کی اجازت دین واسطے. سب تھی پہلا تو خالد مصطفیٰ بٹی صاحب وہ شکریہ بڑو بےتاب تھوں جلے طارق صاحب نے پوسٹر چاڑیو کہ اج انہوں نے گل ہے گی کیونکہ یہ بڑی کلیئر گل کریں اور بڑی خوبصورت وے انہاں کی بڑی کٹ لفظاں میں متی گل ہے. یہ منشیات کو جڑو ذکر کریں تھا کیونکہ وکالت نال جڑے ہوئے ہیں تو چلو کئی چیزاں منا تو پتہ بھی ہیں چلا اور ہمارا سامعین ہے انہوں نے بھی. خالد صاحب ہوں یا پوچھنا چاہوں گا کہ تم نے وہ سماج کی گل کی کہ سماج معاشرہ میں وہ تو ایک پہلو ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ میں وہ کتنی خامیت ہے انہاں پر نہ دور کرنے واسطے اور کہ کیا جانا چاہیے، اور نال ہی نال جڑا عام لوگ ہیں سول سوسائٹی ہے تو وہ اس پر
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। जनाब बहुत अच्छो सवाल है अल्ताफ साहब थारो। असल गल यह है कि कानून नाफज करने वाला अदारा का जड़ा शख्स है फिर इससे माशरा बिचू जी और वे भी इससे गर्मी सर्दी और इससे मिजाज का हामल भी और परेशानी वाली गल यह है कि जो मेरो एक्सपीरियंस है नारकोटिक्स केसेस ना ले गए वो यो है कि इस सारा मां बहुत सारा लोग स्टेक होल्डर्स हैं। जिस तरह जो हमारी इस गुजर बकरवाल बिरादरी नाल एक मिलतो जुलतो मसलो है यो माल स्मगल करने को तो इसमें यो जो नारकोटिक्स है इसमें भी बहुत सारा लोग इन्वॉल्व नहीं और उसमें यह है कि पुलिस एजेंसी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इनके अंदर भी कन्फ्लिक्ट है। एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो असल में इस वास्ते बनियो थो कि इंटर स्टेट जड़ा रैकेट सी ड्रग्स का और जड़ा मॉड्यूल जी उनना तोड़ियो जाए उनका लिंक तोड़िया जी और उस पर वर्क करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन एक पुलिस स्टेशन की नहीं होती एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं होती वह अक्रॉस द कंट्री है तो वे डिफरेंट जोन बना के काम करें। उसकी हालत यह हो गई कि उसमें में तो हमने समीर वनखंडे वालों एक इशू देखियो वैगो कि किस तरह का हालात पैदा हुए कि उन पर किस तरह का शकूक और शुबात और के किस मॉडस नाल वे काम करें। फिर पुलिस को मामलो यो है कि पुलिस इतनी परेशानी में है तो हम यकीन नहीं करने लगा हूं कोई पुलिस की ज्यादा हमदर्द नहीं है हूं बहुत ज्यादा इनके खिलाफ बोलूं लेकिन मैं क्योंकि अंदर को सिस्टम देखियो हुआ है कि पुलिस इस कदर इल इक्विप्ड है मतलब उसना रिसोर्सेज नहीं दिता जाता मैन पावर की कमी है ड्यूटीज की ज्यादती है। जनाब एक आदमी जो मुंशी तैड़ी सारी एक रजिस्टर पर बैसा है और वो उसकी जो रजिस्टर है वो मेंटेन करते रहे और उसकी रात ड्यूटी लग जाए जी तू लॉ एंड ऑर्डर भी देख तू जा गए पेट्रोलिंग भी कर तिना किसी ग्राम में चोरी हो गई तो भी जानू है या कोई और क्राइम हो गया वो भी जानू है। वो जो एक सिक्वेंस है किसी भी क्राइम ना ट्रेस करने को वो टूट जाए जो आदमी मल्टीटास्किंग वर हो जाए तो क्योंकि पुलिस एजेंसी वेल इक्विप्ड नहीं है उनको मैन पावर नहीं है साइंटिफिक पावर नहीं है उनना ट्रेनिंग नहीं है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग तम या देखो अल्ताफ साहब ने खास तौर पर एड्रेस करूं कि जो लॉ ग्रेजुएट मेरा थारा जिसो है उसके सामने मैट्रिक पास कांस्टेबल आ गए गल दसेगो अगर कि मैं किस तरह पकड़ियो थो नारकोटिक्स और कितों आने थो और किस तरह सील कियो थो के कियो थो ते उस बेचारा की तो बस हो जानी है क्योंकि उसना बेसिक कानून की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इसकी जब्ती किस तरह करनी है सर्च किस तरह करनी है सीलिंग किस तरह करनी है रीसीलिंग किस तरह करनी है और इसना डाउट ती बाहर किस तरह आणनु है क्योंकि पुलिस ना अपनो केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनु है। उस वास्ते मैं बड़ी दफा या गल कही पुलिस का कहते एकेडमी में मौको मिलियो या किसी जगह गल करने को मौको मिलियो कि भाई तम इन्वेस्टिगेशन वालो विंग और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालो विंग अलग करो। इन्वेस्टिगेटिव जेड़ा लोग ही थारा वे बाजाबता ट्रेंड होना चाहिए उनना रिफ्रेशर कोर्स करवाना चाहिए और उनना अदालता में बिठाना चाहिए कि वे केसा ना देखें कि कित केस खराब है किस तरह मारी केड़ी गलती को फायदो अदालत में हो जाए। हालांकि जनाब मेरो बड़ा खास दोस्त ही पुलिस में और मंजूर साहब भी मौजूद ही मिन्ना उनको तरा भी बड़ो जबरदस्त है कि मैं बड़ी दफा या क्यों कि जनाब पुलिस झूठा केस बनावे और कई मेरा दोस्ता ने कसम करके क्योंकि पुलिस को झूठा केस नहीं बनाते ही असल में वाक्यो सही वै लेकिन जेड़ो उसके नाल इंगा उंगा की कहानी जोड़ी जाए वह सारी फिक्टिशियस वै। फॉर एग्जांपल किसी जगह मर्डर होए वै मर्डर तो होए वै किसी एक शख्स ने कत्ल कियो है और उसके गवाही किस तरह आनी है उसकी मिट्टी किस तरह आनी है उसकी वो ब्लड स्टैंड क्ले किस तरह इकट्ठी करनी है वेपन ऑफेंस की तू लियाणु है वो सारों को मैनेज की हो जाए। इसी तरह ड्रग्स में जिस वक्त ये चीज मैनेज की जी ड्रग तो बेसिकली सोसाइटी में मौजूद है और जिस वक्त वो तुम पकड़ेगा उसकी क्योंकि सजा बहुत ज्यादा है इस वास्ते उसकी रिगर्स और उसकी सेफ गार्ड भी बहुत ज्यादा है। वे तुम अगर जानता ही नहीं तुम छोटी जी गल में स्लिप करेंगे तो उससे जनाब सुराख बिचू
وہ اکیوزڈ باہر نکل جائے. تو یہ ایک ہماری جڑی پولیس ایجنسیز ماں ایک یا ہوگی بونا فائڈ ان کی مسٹیک ہے یا لیکن ایک مالافائڈ مسٹیک ہوں تو سناؤں تم حیران ہوئیں گا جناب کہ پونچھ ماں 56 کلو ہیروئن پکڑی گئی. ہاں سنو اور 56 کلو ہیروئن پکڑ گئے. کیس ماں ایک ایس پی او جڑو ہے وہ بھی انوالو تھو, ایک سیولین آدمی بھی انوالو تھو. ان کے خلاف ایف آئی آر لگی, گرفتار ہو گیا, چلان ہو گیا. اور وہ 56 کلو ہیروئن جڑی ہے مال خانہ میں جمع ہو گئی. مال خانوں کس کو؟ کورٹ کو. اور ٹرائل چلتا ہوا 56 کلو ہیروئن اتو چوری ہو گئی. کتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہے ہمارا واسطہ ہے کہ ہیروئن 100 گرام بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ 56 کلو وہ چوری ہو گئی. ایک پرچو لگو, پرچا ماں اس کورٹ کو جڑو چوکیدار ہے اس نے سسپینڈ کر دو گیو. انویسٹیگیشن چلا ہے. ظاہر ہے چوری کروان والو کون ویگو کس طرح ویگو کس نے دیکھو جی. واہ ہیروئن کیاں گئی کس نے اس نا جناب ٹریس کروانو ہے. بہت سارا وہ لوگ انوالو ہیں گا اس میں. سو یہ ایک میلافائڈ پہلو ہے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی رادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہے, جس میں بہت سارا لوگ یہ چاہیں کہ بھئی 10 کنسائنمنٹ نکل جی ایک پکڑ لیو تاکہ پبلک میں بھی ٹھیک ہو رہا ہے کہ کوئی ورک ہو رہا ہے. جہاں بوین سمگلنگ ماں 100 گڈی کٹ چھڑی یہ ہر ناکاوروں اور ایک گڈی پکڑ گئے 10 لوگوں نے ماری کٹی چلان کریں فلاں فستاں کریں. اور میڈیا ماں زور و شور نال جہاں آج کل پہاڑی تے گجر چلے لگو بھی ہر پاسا تھی جناب ہر جگہ چاڑے ہوا ہے. بندوں سوچا ہے کہ بکواس ناموں ہے اس طرح یہ اس بوین سمگلنگ کو وہ پروپوگنڈا کریں کہ لوگوں نے پتہ چلا ہے کہ پولیس کام کر رہی ہے. حالانکہ 100 گڈی ستا گزار چھڑی پہ چلو بھائی. اور یہ اس طرح کا ایشوز ہیں جن پر بونا فائڈلی سوسائٹی نہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر جناب ایک ایس ایچ او اس طرح کی حرکت کرے کہ جس میں ڈرگز نہ وہ پاس آن ہوتا ہے, کوئی پولیس والوں بھی اگے بدنتا ہے, اس نے یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاؤن دا لائن کدے نہ کدے میرے کو رشتہ دار میرے کو بچوں اس میں انوالو ویگو اور تباہ ہو جاؤ. آمنا جو کام کرنا ہے وہ نیت نال کرنا ہے کہ سوسائٹی میں بہتری آوے, برائی نہ روکنو ہے, نہ کہ ہم فیسیلیٹیٹر بنا یا مینوور کرنے والا بنا. تو یہ ہوپ کے تھاری گل کو جواب ہو سکے. بہت شکریہ سر, بڑا تفصیلی طریقہ نال تم نے جواب دیتا ہے. ہمارا سنگیتائی محکمہ پولیس کے نال تعلق رکھنے والا ہمارا استاد منظور الحق کلاوی صاحب ہیں. انہوں نے گزارش کریں مجھے مائک ان میوٹ کر کے اپنا تاثرات رکھیں, اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کریں. منظور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم محترم خالد مصطفیٰ پٹی صاحب نے الحمدللہ بڑا بہترین انداز کا نال بہت عمدہ ایشو بہاریا بھی اور انہوں نے ایڈریس بھی کیو, اور پولیس کا حوالہ نال بہت ساری گل کی جس کو وقت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بحث کی ہو جائے اس ویلے. البتہ انہوں نے بذات خود منیو کہ پولیس والوں کی کچھ مجبوری بھی ہیں, کچھ انہوں کا اوپر اتیاچار بھی ہیں, کچھ حالات میں مجبور ہوئے, کچھ ایک انہوں نے جو دسو کہ بونا فائڈ انٹینشنس ہیں, کچھ ایک بلا شک اس میں کوئی شک نہیں کہ دودھ کو تو وہ کوئی نہیں ہوتا, پولیس بھی نہیں تو ہے وا تو یہ بھی پولیس بھی نہیں دودھ گی. البتہ اتنی گل ہے کہ کچھ مجبوری بھی میں تو کچھ ایک قانونی جوازیت کا اعتبار نال بھی اس طرح کی چیز ہیں کہ جڑی پولیس نہ فیور نہیں کرتی. جس طرح انہوں نے بذات خود تذکرہ فرمایا بوائن سمگلنگ کو, اس کے بیچ قانونی جوازیت کا اعتبار نال پولیس کو اگر دیکھا جائے تو وہ میجسٹریل آرڈرز 144 اور پاورز کو استعمال 144 اور 188 کے علاوہ کیا چیز ہے پولیس والوں کو روکنے واسطے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک پولیس والا جس طرح فرمائے انہوں نے کہ پکڑ لیں گا کدھر پکڑ لیں گا تو انہوں نے پھر وہ کہا ہی کپ کے بات آ رہے گا تو چلو جڑا گزر ہے انہوں نے جانچ دتھو تو کپے گا تو باہیں گا تو جڑا بچارا انگریز ٹائپ کا پولیس والا ہے وہ ایک دفعہ جے کدے گوا میں ہاتھ پیر پھاروں گا تو اس کے بعد مڑ کا نہ نہیں لے سکتا پکڑن کو. اسی طریقہ نال میری گزارش ہے پٹی صاحب کا یار ہے گی قانونی جوازیت کا اعتبار نال بھی تو گل کریں, لیکن ایک میری گزارش ہو رہے گی کہ ہم سارا سماج کو ایک اہم انگ اور ہمارا سارا واسطے ہمارا سارا اوپر فرض عائد ہے کہ جڑا لوگ تھوڑا جو کوئی اویئر ہیں
اور الحمدللہ اس ویلے بڑی خوشی کی گل یہ ہے کہ بہت ساری NGOs کے نال منسلک کے ہمارا نوجوان لوگ، ہمارا قانون دان اور سینئر لیول کا آفیسر لوگ بھی ہم جڑو کم سماجی طور اور NGOs کے ذریعے کر سکوں، اس میں ایک امپورٹنٹ کم یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس کی مہم اس نشہ اور منشیات کے اوپر جڑی ہے نا وہ اویئرنیس کو کیمپ چلایا جاؤ، اور ہمارے جڑا لوگ خواہ مخواہ اس لات میں پھنس کے بڑا دور توڑی نکلتا جا رہے ہیں، وہ ایزی منی کی ارننگ کا چکر میں جا رہے ہیں، انہوں نے اویئر بھی کیو جائے اور انہوں نے نوجوانہ نہ کدھر موٹیویٹ کر کے کوئی اس طرح کو روزگار کی طرف انہوں کو دھاو جڑو وہ موڑے ہو جائے، دھانو موڑے ہو جائے انہوں کا رخ ہو تاکہ وہ اس کی طرف مڑ گئے تھے، اس ناجائز جڑو نشیات کو استعمال بھی اور اس کی سمگلنگ ہے اس سے ہٹ کے اس میں جائیں۔ اس واسطے کوئی سجیشنز پیش فرماویں اگر تو میرے خیال میں سارا واسطہ مفید ہوئے گی، میری اتنی گزارش ہے۔ جناب منظور صاحب نا جیڑی ان کی رائے ہے وہ بالکل اس سے متفق ہاں، اور ان کے سامنے وہ اصل میں خود ہی اگر ایشور کا گل کیا تو بہت مناسب تھو۔ بہرحال انہیں بھی منا ہی حکم کیو تو ہوں اس کی سلسلہ میں یہ عرض کروں کہ اویئرنیس جیڑی دینی ہے وہ بالکل NGO لیول، انڈیویجول لیول، کمیونٹی لیول، خاندان لیول، یا آمنا اپنا بچانا، پڑوسیاں نا اور دوستاں یاراں کا بچانا، رشتہ داراں نا آمنا بالکل جناب اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر رکھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو بچوں کی کسی اس طرح کا معاملات میں آمنا پتہ چل رہا ہے تو آمنا اس نا حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے بچائے ہو جائے۔ حالانکہ آج کو دور ایسا ہے کہ تم کسی کا بچہ کا بارہ میں گل کہہ چھڑیں گا اس راگی تے تم مجرم خود ہی پہلا ہو جائیں گا، لیکن ان چیزاں نہ چھوڑ گئے کیونکہ اللہ واسطے جد کوئی کام کرنو ہے تو اس میں یہ ایسا گل سوچنی نہیں چاہیے۔ دوسری رہ گئی NGO لیول کی گل، ہوں منظور صاحب نے اس کو ذکر نہیں کیو، حالانکہ یہی اس کا روح رواں ہے۔ احسان السبیل ٹرسٹ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اس پر، اور ڈیتھ ٹریپ اس کو نہ رکھو، اور وہ ڈاکومنٹری ریلیز بھی ہوئی باضابطہ، اور اس میں بالکل بڑو واضح طریقہ ہے دسیو کہ کس طرح بچہ ٹریپ ہو جائیں اور کہ ان کی حالت ہے۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو بھی کیا، کچھ معاملات میں پولیس افسران نے بھی کوئی گل دسی، اور بہت سینئر لیول کا لوگوں نے بھی یا کیوں کہ یا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس نے کس طرح حل کیا جائے۔ یہ اس طرح کی چیز ہمنا عام کرنی چاہیے۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ اگر کدے کوئی ایسو معاملو پتہ چلا ہے اس کو پیچھو کر گئے اس نہ منظر عام پر لیانو چاہیے۔ اس واسطے نہیں کہ اس آدمی نہ سزا ہے، اس واسطے کہ ات لوگ دوجا بچ جائیں۔ تو اس نظریہ نال یا محنت کرنی چاہیے NGO لیول پر، انڈیویجول لیول پر۔ وہ بالکل منظور صاحب کی اس گل نہ متفق ہاں، اور یہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے نال ہاں، اور ہم بھی اپنی سطح پر کراں لگاوا تے مزید اس ماں اور بھی صورت لیان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ ہمارے سنگ نسیم گلاب گڑھی صاحب کافی چیر تے جڑیا ہوئے، تھارا صبر نو سلام کروں، تو اگر کوئی تھارو سوال ہے تو تم رکھ سکیں۔ نسیم گلاب گڑھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے سوال کی کوئی گنجائش نہیں، منظور صاحب نے بھی ہمارا خالد صاحب نے بھی بڑے اچھی چیز کہی، تے ہم سارا نا متفق ہو گئے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تے البتہ ایک چھوڑیے کہ مارل ایجوکیشن کو اس میں میرا جب تک میری سوچ ہے تو زیادہ اہم رول ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں میری کچھ گنجائش ہی نہیں۔ بہت اچھا موضوع آج کو، تو مبارک دوں نا پٹی صاحب نے بھی تے منظور صاحب نے ہمارے واسطے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اس میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔ نسیم صاحب نے بہت اچھی گل کہی کہ مورل ایجوکیشن جیڑی ہے بہت امپارٹنٹ ہے، یہ ایک ایسو پہلو ہی نہیں اجاگر کیو ہے۔ اصل میں یہ ویتھو جی کہ منظور صاحب ہمارے درمیان ایسا شخص ہیں کہ جڑا عملی طور پر الحمدللہ ہر گل کو مظاہرہ کریں، اور خاص طور پر یہ دینی لحاظ نال، سماجی لحاظ نال اور بڑی کوشش کریں، اور الحمدللہ ان کے نال جان آن کو بڑی دفعہ موقع ملے تو بہت ہی مزہ آوے کہ اللہ یاد آوے ایسا لوگوں نال رہ گئے۔ تو ہوں اس سلسلہ میں یہ عرض کرتو چلوں کہ جناب
یا جڑی مورل ایجوکیشن کی گل ہے یا تھی کہ ایک زمان اٹھو کہ مارا کراما بزرگ سویرے اٹھ گئے قرآن پڑھی تھا اور 2 آیتوں کو مطلب سارا ٹبر نہ دسی تھا، اور پھر وہ حکایات سنانی، دادی کہانی سناوے تھی، نانو کہانی سناوے تھو، نانی کہانی سناوے تھی. یہ لنک ایسا بھی تھا جن کے نال برائیاں تھی دور رہن کو، اور ذہنی جڑی تفریح وے تھی وہ بھی اس کی ایک حد وے تھی. آج دے تم جناب موبائل پر تفریح کریں اور جس حد کی تمنا تفریح ملے اس نال مورل ایجوکیشن کے مورالٹی ہی ختم ہو جائے. تو بالکل بہت اچھی گل نسیم صاحب نے کہی کہ اس پر ورک کرنا چاہیے، اور ہم سب نہ کراما کم از کم سویرے اٹھ گئے اپنی مذہبی کتاباں نہ پڑھنو چاہیے جیڑی ہمنا اچھا اخلاق اچھا اقدار دسیں. اس واسطے نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہم دوجاں کے نال نفرت کراں، اس واسطے پڑھنی چاہیے کہ ہم انسانیت نال محبت کس طرح کراں، اور یا انسانہ کا بچن کی یا نسل کس طرح بچ سکے اس ور کوشش کس طرح کی جائے، اور اس ور جڑی ہماری مذہبی کتابیں وے کی اس ور محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج کو دور ایسو ہے انتہائی ایکسٹریمزم اور انتہائی منافرت اور اس نہ پولیٹیکل فائر جڑی لب گئی ہے، سیاسی اگ لگی ہوئی ہے ان چیزاں نہ کہ ہر شخص کنبا پروری قومیت اور ان معاملات پر لوگوں نے لے جا کے ڈیوائڈ کر رہے ہوئے. اس نہ چھوڑ گئے ہمنا ان مذہبی کتاباں کی قدر کرتا ان نہ پڑھنو چاہیے سمجھنو چاہیے، اور اس وروں اخلاقیات جڑو ہے وہ اپنے اندر آنی چاہیے. بے شک سر، بہت ہی چنگی گل کہی تم نے. اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے یہ ساری گل ہو رہی ہے. اگر نکاح ہوتا تو لے گئے جیسے تم نے ذکر کیا جو دادی نانی کہانی دسے میں، تو اج بھی بچہ کہانی سننا چاہے لیکن اج ماں تے باپ بچوں کے ہاتھ میں فون دے چھوڑے کارٹون دیکھو تو ہم کام کاج کر لیں، اس ویلے میں کام کاج تک کر لیں لیکن لمحہ وقت واسطے اگر دیکھی ہو جائے تو اس کو مجھ نقصان ہو جائے. تو ہمارا بالکل ٹیم ممبر عبد المجید صاحب ہیں، تھاروں کو سوال تم رکھیں. یہ مجید صاحب. جی السلام علیکم تمام ٹیم ممبران اور تمام حاضرین و ناظرین، بالخصوص خالد پٹی صاحب نا. خالد وعلیکم پٹی صاحب میرے تعلق تحصیل اخنور نال ہے. میرا سوال چھوٹو یہ تھو کہ مارا ایریا میں جتنا بھی مارا بکروال برادری کا لوگ ہیں ان واسطے موبائل سکول تے تھوئے ہی نہیں پہلے ہی، لیکن پھر بھی مارے یہ تو تقریباً 4-5 تحصیلوں میں جیڑی میرے گردو نواح ہے ان کا بچہ اج بھی سکولوں میں انرول کسی سکول میں نہیں ہے. ہم نے تھوڑی اپنی کوشش نال تھوڑا بہت سمجھو کیا لیکن وہ بھی نہ کے برابر ہی ہے. سمجھو اپریل مہینہ میں بھی چلے جائیں تے اکتوبر میں یا نومبر میں آئیں تے جی. ان کے واسطے ہم کس طرح سمجھو ان کا بچانو کم سے کم تعلیم والے پاسے لان واسطے کی کر سکاں. اور ایک کوئی اور سوال ہے کہ مارا خاص کر گجر برادری کا لوگ کوئی ادھمپور دے ریاسی تے جہاں رامبن تک جڑا ہے نا وہ پرالی وغیرہ لین کوئی آر ایس پورا جائے کوئی کھوڑ جوڑیاں اس ایریا میں جائیں، لیکن وہ پرالی لیں تو وہ نکلے شام نہ یا رات نہ نکلے وہ ٹرک پار گئے. سمجھو ان کا کلا تے لوگ ہی جتنا کی بھی پرالی لیں اتنا لوگ ہی ان کا کولوں پیسہ لے لیا اگے کھڑا ہو گیا. لیکن پولیس سمجھو پولیس میں جی بھی درج بھی کراوے اگر شکایت اپنی تو کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی بیچاروں کی. سمجھو اے میں اج بھی ان کے ورنہ اتنا ظلم ہے کہ دیکھ کے دل جڑو ہے نا وہ خونگا اتھرو روے. اس بارے میں تھوڑا تم روشن پائی گا خیالات ہو. جناب بہت اچھا دو سوال کیا تم نے. پہلو سوال جڑو تم نے تعلیم کے متعلق کیو وہ یہ ہے کہ جڑو یہ بکروال طبقو ہے اس میں بڑی حیران کن گل یہ ہے کہ اس میں جڑا امیر بکروال ہی وہ طوفان امیر ہی لیکن اس کے نال نال انتہا کا ایکسپلائٹر ہی، اور یا بڑی ذمہ داری نال تمنا یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو. جڑو غریب بکروال ہے وہ انتہائی مسکین ہے اور انتہائی استحصال وہ شکار ہے. اس سلسلہ میں یہ ہے جناب کہ یہ جڑا بچہ کچھ عرصہ واسطے کسی ایک جگہ آویں اور وہ ظاہر ہے اپنا پیڑ بکریاں کے پیچھے ہی آویں، اس واسطے آمنی ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نہ پہلا ایڈوائزری بورڈ ویتھو اس نہ بڑی دفعہ یا کیوں کہ تم جناب ان کے نال ایک کلسٹر ٹائپ بنا گئے تم انہیں ٹیچر دیو
جس کی کوئی ذمہ داری ویں کوئی پتہ بھی چلا ہے کہ اس کی انرولمنٹ کتنی ہے، وہ کسی سکول نہ بھی آگے سال میں ایک دفعہ دسیا کرے کہ میں اتنا پڑھایا، اتنا پاس ہویا، اتنا ڈراپ آؤٹ ہویا، اور اس کی کوئی اس نہ پوچھو بھی جائے کہ بھائی ڈراپ آؤٹ کیوں ہو گیا، بھائی یہ اتنا بچہ آیا تھا، یہ چلے گیا کیاں، کس علاقہ میں گیا، ماں باپ نہ بھی پوچھو جائے، سال میں ایک دفعہ دے وہ کم از کم ایک جڑو سٹیشنڈ سکول ہے اس کے نال لنک ہو گئے، کوئی آدمی اس استاد کی کارگزاری دے پوچھا ہے اس نہ یو آمنی بڑی جگہ آنے ہو، لیکن آج گئی ٹائم ماں پچھلا تقریباً سال بھر تھی یا گل بڑی تھی کہ خوشائن تھی کہ سیکٹری ٹرائبل جڑا ہے وہ ایک ایسا آدمی کہ جڑا سنی گل نہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، انہوں نے ہم نے دسیو کہ تم جناب جیو ٹیگ کر کے آئیڈینٹیفائی کرو کہ کیڑی جگہ کو آدمی کیڑی جگہ جائے، اور اگر مان لیو 10 بچہ آئیں تو تم 10 پر ایک ٹیچر نہیں دے سکتا تو تم ایڈجائننگ ایریا نہ جوڑ گئے وہی اسی طرح کا ٹریول کرنے والا لوکاں واسطے ایک ٹیچر اپوائنٹ کرو جڑو ان کے نال پھر چلنوں بھی شروع کرے واپس ٹوک جان تک، اور ان کی بینکاں تک بھی جائے ات جا گئے بھی، تاکہ ان کا بچہ نہ وہ تعلیم کو سلسلہ جڑو ہے 100% اگر نہیں ہو سکتو کم از کم 50% انشور کرواؤ کہ ان کمیونٹیز بچوں کوئی رہبر تعلیم کا طریقہ نال اپوائنٹمنٹ کر گئے جڑا سیزنل ٹیچر بنائے تمنی انہاں کوئی اور انسینٹیوز دے گئے اور ان کی ایڈڈ ڈیوٹیز دے گئے ان کے نال لاؤ تاکہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ بن سکیں، یا ہم نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے اور اگے بھی جاری ہے انشاءاللہ یا کرا لگا ہوا۔ اس کے نال میں ایک رائے یا دیتی تھی کہ تم ان کا روٹ نہ آئیڈینٹیفائی کرو اور ان روٹ پر کوئی نہ کوئی انہا سویدھا دیو، کوئی سہولیات دیو، جس طرح پانی ہو گیا، شیلٹر ہو گیا، کیونکہ منسٹری آف ٹرائبل افیئرز اس طرح کا بہت ساری سکیم چلاوے۔ تیجی گل ہم نے یہ کہی کہ تم ان لوکاں نہ کدھر راشن دین کی بھی کوئی پوزیشن مارو کہ وہ کسی جگہ تھی جا گئے یہ جڑو سی اے پی ڈی کو راشن ہے یہ بھی لے سکیں، حالانکہ یہ تو ہوں موجودہ گورنمنٹ سارا کوئی ختم ہی کرے لگی ہوئی چلو وہ ٹاں بھی ختم ہو جائے گی۔ دوجو جڑو تھارو سوال ہے جناب کہ یہ پرالی لین والو اور یہ معاملو جو جڑا لوگ کیٹل ریئرنگ کے نال جڑیا ہوا ہے اس نال ایک باعث یہ چل پیو ہے کہ بھئی وہ شخص جڑو دودھ پروڈیوس کرے وہ شخص دودھ پروڈیوس بھی کرے اتوں آن گئے کسی کا بیڑا وہ بیچے اس نال جتنی اس کی تصدیق ہے جتنی اس نا کھجلی دیکھنی پوے اس کو حال دے یو تھو کہ ہم کسی ایک دکان پر دودھ دیاں یا ہمارا گھراں دی کوئی کیوں نہ کلیکٹ کرے یا دودھ، ویسا حالات پیدا کرنے واسطے بھی ہمیں گورنمنٹ نہ ہمیشہ دیا کیوں کہ تم ویسا حالات پیدا کرو کہ گڈی جائے اور یہ دودھ لے گیا ہے۔ دوجی گل ہم نے نال یا کہی کہ جتوں کوئی اپنا گراں یا اپنا گھر کے سامنے دودھ کو ڈبا ہوتا ہے اس نہ یا بھی دسیو جائے کہ تنہ کوئی فاڈر کی ضرورت ہے کہ چیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ گڈی سویرے اس نہ دودھ لین جائے تو اس وقت کوئی پرالی شرالی جڑی ہے وہ بھی لے کے جا سکے ہو۔ یہ بھی معاملہ ہم نے کیا، لیکن ہوں اس میں جڑی سب سے امپورٹنٹ گل یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں کلیش اور انتشار پیدا ہو گیا ہے یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کو۔ اوپروں ایکسپلائٹیشن یہ ہے کہ جناب قانون انفورسنگ ایجنسی جڑی ہے وہ یہ کہہ جی کہ تم اتنی پرالی جڑی لے جا رہے ہیں یا تم گڈی جڑی ہے اس کی بہت پھیلا کے لے جا رہے ہیں اس نال دوجی گڈیاں نہ خطرو ایکسیڈنٹ ہون کو، پھر یہ ہے کہ گراواں وچوں تم لے جیندے وے کوئی بدماش موالی جڑا ہیں وہ زبردستی کریں گنڈا گردی کریں، اس کو حال دے یہ ہے کہ جن لوگوں کو پرالی ہے تم انہاں کنٹیکٹ کرو کہ تم آونا آن سپاٹ سٹ کے دیو وہ پرالی، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ڈکٹیٹنگ ٹرمز پر آئے نہیں، ہم بارگیننگ پوزیشن میں نہیں، اور اگر ہم یہ دے کرتا نہیں ہم خود بھی لالچ کراں ٹھیک ہے یار نہیں پرالی ملتی ختم کرو اس کام، اگر آمنا 10 میس نہیں پال سکتا نہیں اس واسطے فارڈر ملتو ٹھیک ہے 5 ہی پالو 2 پالو جس میں لوکلی تم پروڈیوس لے سکیں، جس وقت ہم اپنا سسٹم نہ ایکسپینڈ کراں اس وقت یہ اس طرح کا سارا ایلیمنٹ اس کے آگے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، جس واسطے منظور صاحب نے جڑی یہ گل بڑی دلچسپ کہی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا این جی او جس طرح مثلا تم نے یہ گل کہی ہے ہم ایک گروپ کریٹ کراں اگر کسی کے نال کوئی مسئلہ ایسا ہے ہم کوشش کراں کہ اس نہ ریسکیو کرنگی اس کی مدد کرنگی ٹائملی کوئی کسی پولیس والا نہ پہنچایا جا سکے کسی اور افسر نہ گل کی جا سکے سو دیٹ اس کی ہیلپ ہو سکے، لیکن لانگ ٹرم ان چیزوں کو حال یہ ہے کہ ہم اپنا پروڈکٹ نہ اس طرح مارکیٹ میں نہ لیا ہم خود چوراہا میں آ گئے ذلیل نہ ہوا،
हम अपनी चीज की कीमत पावा उसना रोका दुध ना अगर पूरा जम्मू मां एक दिन वास्ते रोक दितो जाए जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे कलेक्ट करवावेगी कि जित दूध है भी लोगों दूध पहुंचाणो है लेकिन हम खुद जिस वक्त फिरता वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐश करे तैड़ी जनाब वे इंस्पेक्टर जेड़ा है फूड इंस्पेक्टर वे शीशी लेकर फिरता वहीं कि हम दूध ना चेक करांगा सिंपली इतनो काम है उनको क्योंकि हम यो सब कुछ कर रहे हैं इन मुख को दे रहे हैं इसकी बेहतर यो थो कि हम अपना लोगों ने टीचिंग दिया कि भाई तम इन सारा सिलसिला पर कोशिश या करो कि अगर तम 10 गड्डी लेके आवी तो 10 गड्डी इकट्ठी निकली तो फिर चांस नहीं कि कोई तुमने इस तरह छेड़ गया तो थारा को पैसा ले सके लेकिन हम भी एक दो आदमी आवा और उन्हें एक्सप्लाइट करी बदमाश में रस्ता में कोई और वह कोई तुझो वह तो वह अगर इकट्ठी 5-7 गड्डी पुराली की निकली हुई कोई परेशानी नहीं होती जिसकी पुराली है उस नाल तुम गल करो उसने कहो कि तू हमने पहुंचा के दे उसकी जिम्मेदारी है उसने तो कोई छेड़सा ही नहीं तो ये इस तरह का मसला है जिस पर हमारा इस वक्त ये अल्ताफ जंजुआ साहब जड़ा है हूँ ये भी एक मेरा ना भुलेगा ये कि ये जितना गैर गुजर हैं ये इनके हथा का जमींदारा का काम था ये हमारे करामा देता नहीं आवना उतू बेची मुड़ के आवना रहा बेचारा ने परेशानी में करवावे या आन लाइटर नोट है गल वैसे जी जी सर अच्छा बड़ी मुस्तफा भट्टी साहब अगर मैंने इजाजत देगा तो रिमोट एडाप्शन का हवाला नाल अब्दुल मजीद साहब इस पहला सवाल का हवाला नाल दो गलों करना चाहूँ अगर ठीक सर मोस्ट ठीक वेलकम जरूर सर मोस्ट वेलकम जनाब अब्दुल मजीद साहब गुजारिश है कि जड़ो यो सुनियो ना कि कुछ बच्चा जड़ा है स्कूल हले थोड़ी जाता ही नहीं या सुन के बहुत दुख हुआ ते मारो एक कंसेप्ट है असल सबील एक ट्रस्ट है उसका प्लेटफॉर्म का ऊपर पट्टी साहब उनका बुनियादी और बड़ा अहम मेंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने लगा अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म पे उसमें एक कंसेप्ट मारो रिमोट एडॉप्शन हुआ है उसमें जड़ा बच्चा इस तरह का है कि जड़ा माइग्रेट हो गया बकरवाल बच्चा है या गुजर बच्चा जड़ा एक जगह ते दूसरी जगह जाए और जड़ा वालिदैन के नाल जान की वजह ते अगे भी स्कूल नहीं होतो ते वालिदैन के नाल जान की उनकी मजबूरी जाब है कि वे अगर जासे नहीं तो फिर उन्होंने रहन सहन को दूसरा तीसरा इंतजाम नहीं होते हैं हमने उस वक्त एक कोशिश की थी कि अगर इस तरह को कोई बच्चा आइडेंटिफाई हो जाए थारा इलाका में अगर इस तरह आइडेंटिफाई हो जाए हम शुरुआत 2-4 दस्ते ही करा बिला शक अगे उसने बढ़ाया जा सका है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस रिमोट एडाप्शन का कंसेप्ट में बहुत सारा बच्चा मेरे को एडाप्टेड डिस्प्ले भी मौजूद है हम ऐसा करा कि उसको जो फर्स्ट गार्डियन है उसे की फैमिली को जिस तरह फैमिली के बीच अगर 4-5 कुंभा है उन्होंने बिचों एक किसी की ड्यूटी लावा कि एक कद का कुड़ी टिकी रहा एक कद बंदो टिको रहा जो उन सारा भरावां बच्चा बिचों पढ़ने वाला जड़ा है उन्हें को टिका रहा है रोटी छोटी कार पकावे खें जिकदे हम उन्होंने अडॉप्ट करांगा अगर गरीब है नहीं अफोर्ड कर सकता पढ़ाई उन्होंने हम अडॉप्ट कर गया फर्स्ट गार्डियन उन्होंने वही चाचो तायो है वो उत्तर रह के भी पढ़ेगा लेकिन उसका टीचर्स जड़ा है उन्होंने टेलीफोन नंबर ले लेंगा उन्होंने हम ट्रस्ट का लेवल रजिस्टर में इंदराज कर गया इधर टेलीफोन कर गया उन्होंने पूछांगा जी वो फलाना बच्चा वो कितोड़ी पुजो किस तरह पढ़ाने लगा हुआ जिस ट्रस्ट का किसी जिम्मेदार की तरफों स्कूल का किसी टीचर ने फोन जाओ तो वे उन्होंने पर फोकस भी करेगा तो कुछ बेटर रिजल्ट इसमें आ सकें तो अगर इस हवाला नाल कोई काम किया जा सके वो तो इसमें शुरुआत तमने तम लोकल है वो तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा है तो इस इलाका में अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा थोड़ी भी गल पुज जाएगी तो इंशाल्लाह हम भी कोई मदद करांगा तो इंशाल्लाह रल मिल गया यो एक काम करांगा जो बहुत सवाब वो काम है तालीम का हिसाब ना इन लोगों ने जब तक हम अगे ध्यान की कोशिश नहीं कर सा तो ये इस्तेसाल को शिकार होता ही रहेगा जी जी इंशाल्लाह मजूर उल हक कलावी साहब इंशाल्लाह मैं उनके नाल राब्तो कायम करगे और ऐसा बच्चा की शनाख्त करगे तो मैं इंशाल्लाह थारा फोन नंबर वगैरह तारिक भाई ते ले लूंगा और इंशाल्लाह थारे नाल कांटेक्ट करूंगा इंशाल्लाह मैं कोशिश की अपना तौर पर हूं भी एजुकेशन में मास्टर में अपना तौर पर यो कि जेड़ा बच्चा समझो 6 महीना वास्ते या 5 महीना वास्ते ताबे ते मैं अपना तौर पर उन डेरा पर जाके भी मैं समझो स्कूलों में इनरोल करवाया मैं लेकिन बहुत घट है उनकी तादाद मसिया मिलना लगे कि 15 या 20% होनी लेकिन वे भी क्या करे कि फिर दूजे साल भी किते और किते चले जाए ते फिर भी उन स्कूलों में नहीं आता या भी समझो कि काफी वे रहे प्रॉब्लम रहे ऐसी तो इंशाल्लाह मैं पट्टी साहब ने मेरा को नंबर मंगियो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिला में थारे नाल मिल के काम करूंगा इंशाल्लाह बहुत खूब जी बहुत शुक्रिया मजीद साहब बिल्कुल तालीम जड़ी है तो बुनियाद है हर चीज की तरक्की इसमें किसी जनाब भी किस्म हूँ की मुख्तार साहब जी अब जी मैंने सर 1 सेकंड इजाजत देंगा
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ہوں منظور صاحب نے جڑی گل کی اس نہ تمنا واضح کر دیوں کہ یہ جڑو ٹرسٹ ہم چلاواں یو ایسو ٹرسٹ ہے کہ جس میں ہم ڈونیشنز جڑا ممبرز ہیں اور کچھ لوکاں کو لیاں لیکن مارو دائرہ عمل جڑو ہے جس میں ہم کام کراں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ایسو بلا لحاظ مذہب و ملت وہ کسی بھی ریلیجن نال تعلق رکھتو ہے کسی بھی برادری نال تعلق رکھتو ہے وہ جڑو غریب اپنو علاج نہیں کروا سکتو اس کو ہم علاج کرواواں اگر مارے کو اس کی کوئی خبر آوے لیکن وہ سوشل میڈیا پر اس کی اپیل نہیں ہوئی بھی ہونی چاہیے اس کو علاج کروان میں یہ ہے کہ ہم اس نے کوئی نقد پیسہ نہیں دیتا ہم سروس پرووائڈر نہ اس نے دوائی لے گئے دیاں اس کو علاج کرواواں اس کو باضابطہ خیال رکھاں ایز اف کہ ہم ہی اس کا اٹینڈنٹ ہاں تو وہ ایک طریقو ہم اس احسان و سبیل ٹرسٹ نال کراں اور اس میں بہت سارا لوکاں کی الحمدللہ منظور صاحب بھی مارا روئے روائیں اور ہم نے کوشش کی کہ مدد وے اور دوجو یہ جڑو ریموٹ اڈاپشن والو انی ایک معاملہ دسیو جو بھی برین چائلڈ انہیں 2-4 لوکاں کو ہے منظور صاحب اور ان کا کچھ ساتھیاں کو اور اس میں یہ ہے جناب کہ تم کوئی بچوں آئیڈینٹیفائی کرو کہ یہ بچوں ذہین ہے جو پڑھنوں دے چاہوے لیکن کیونکہ اس کا مالی حالات ایسا نہیں اس کی سوشل سیٹ اپ ایسو نہیں جس طرح کوئی بکرواڑاں ہوا ہے کہ یہ ٹورا پھرا میں لگا رہے ہیں بچہ نہ پڑھا نہیں سکتا اگر اس طرح کو کوئی بچوں ہمارے سامنے آوے ہم اس نے کتاب دیاں گا ہم اس نے وردی دیاں گا ہم اس کا سکول کی فیس دیاں گا لیکن اس کو گارڈین جڑو ہے کوئی اپوائنٹ ویگو وہی فیملی میں ویگو کوئی گروپ میں ویگو جڑو ہمارا نہ رابطہ ہمارا ہے کہ یہ بچوں کے پروگریس کر رہے ہوئے اور کس طرح کوشش کر رہے ہوئے وہ ایک دوجو کنسپٹ ہے تیجی گل یہ تھی کہ اگر کوئی غریب بچی ایسی جڑی یتیم ہی اور جن کو کوئی مدد کرنا والا کوئی نہیں اور ان کی شادی کا معاملات اگر آویں تو ہم اس میں بھی بالکل کوئی ایکسٹرا ویجنسا کوئی خام خواہ فضول خرچی نہ چھوڑ گئے ہم صرف جڑا اس کی ضروریات نکاح ہی پہ مہیا کروا گئے تے اس کو شادی کا انتظام بھی کر سکاں یہ معاملہ بھی جڑا ہے ہم اس ٹرسٹ کے ذریعے کراں یا این جی او کے ذریعے کراں تو سارو بہت بہت شکریہ جناب بہت دیر تانی برداشت کیو تے اگر میں اجازت دیں گا تو تھاری بہت مہربانی بھائی کیونکہ میری 9:15 بجے ایک میٹنگ ہے تو میں اس میں شامل ہونا ہے جی سر بہت بہت شکریہ تم نے اپنا قیمتی وقت جڑو ہے وہ ایک مطلب بزی شیڈیول بچوں کڈیو ہمارے واسطے اور ہمارا سامعین نے مجھ سارا سوالات بھی کیا لیکن کچھ سوال اور بھی تھا تم نے کام میں تے مجید صاحب تم گل کرو گے جی خالد مصطفیٰ پٹی صاحب چلا گئے ان کی مجبوری تھی تو ان کچھ سوالات جڑے ہیں تو ان کو جواب منظور الحق کلائی صاحب دیں گا بہت بڑی شخصیت کا مالک ہیں یہ بھی تے خاص کر جیسا تم نے گل کی تھی پہلے بچوں کی تعلیم کے بارے صرف مطلب جت مجید صاحب نے گل کی ہے عید کی گل نہیں ریاست میں کسی بھی علاقہ میں کسی بھی جگہ اگر کوئی بچوں اس قسم کی مطلب مصیبت میں پریشانی میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تو ہمارا فرض بنے جے ایک اچھو انہوں نے قدم لیو ہے تو اس کے تحت اس بچہ نے تعلیم جڑی ہے وہ دیتی جا سکے ہو سکے کل مستقبل میں آگا تو وہ بچو اچھا عہدہ اور فائز ہو جائے تو مرنا لگے افتخار احمد صاحب ہیں جیتا ہم اپنا تاثرات جڑائیں تو رکھیں گے افتخار صاحب شاید انہوں نے میری آواز نہیں سنی تو مجید صاحب اور کو سوال ہے تھارو منظور الحق کلائیوی صاحب نے اگر تم رکھیں اپنا سوال جی ہوں انشاءاللہ میں نا ذاتی طور پر ان کے نال رابطہ رکھوں پٹی صاحب نال منظور صاحب نال تے انشاءاللہ وہ کر لیاں گا ہم ڈسکس ان فیوچر بہت اچھا آنے والا دیہڑا وا تو مرنا جی ظفر چودھری باقی صاحب تم ہیں ظفر چودھری صاحب اگر تھارو کو سوال ہے تو تم رکھ سکیں منظور الحق صاحب نے السلام علیکم میرو ویسے کوئی سوال تے نہیں ہے البتہ ہوں ایک گل ضرور دیکھوں نو پچھلا ایک 2-2.5 مہینہ تو جڑو میرو سوال اور اج وہ موضوع جڑو ہے یہ تھوڑو جو آپس میں کوئی میل نہیں کھاتو بٹ منظور صاحب نے دیکھے میں لگو کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نا چھو مقام دیتو ہے اور اللہ فضل نال یہ ایک دیندار شخص ہیں پولیس محکمہ میں رہن کے باوجود بھی انہاں کو ایک بڑو نا ہے اللہ نے انہاں نے بڑی خوبیاں نال نوازے ہوئے
मंजूर साहब मेरो सवाल जनाब तक यो है कि यो जो हमारा इलाका में एक दंगल हो रही है इस वेले इसके ऊपर थारी तम के राय देना चाहूंगा अपना लोगों ना मतलब एक बेहतरीन स्कॉलर होणगे एक आलमे दीन होणगे और एक महकमों में एक जुम्मेवार अफिसर होणगे नाते और हूँ थारो एक अजीज हाँ मीना मीना ऐसो लगो कि थारा तू बेहतर इस गल को कोई जवाब शायद कोई और आदमी ना दे सके क्योंकि तुमने हमेशा ही आपस में मिलन जुलन वाली गल की है ये हमारा भाई जड़ा पहाड़ी तबका का लोग हैं या हमारे बीच जड़ा हमारा गुजर बरादरी का लोग हैं यो एक जंग जी जड़ी छिड़ी हुई है आखिर इस जंग को खात्मो किस तरह होना है और हम फिर पहला तू पहला की तरह आपस में भाई भाई किस तरह हो सकना कोई इसको कोई थारे पल्ले कोई राय है इस तरह जड़ी हम अमल मोहतरम जफर साहब तम बजाते खुद माहिर कानून है और तमने जड़ा अल्फाज इस्तेमाल किया हूं तो शायद इन्हों को मुस्तहिक नहीं है अलबत्ता थारो हुस्न ज़ुन है और हूँ उस वास्ते थारो मशकूर हूँ अल्लाह अगे दुआ करूँ कि मैंने थारा हुस्न ज़न के ऊपर जड़ो अपना किरदार नु इस्तवार करने की तौफीक नसीब फरमावे बदकिस्मती की गल है कि ये जड़ा मामलात उभर के सामने आवे लगा वा इन्हां का कोई समाजी पहलू होने ते ज्यादा मेरा हिसाब नाल ये सियासी पहलू हैं इस वास्ते इन्हां सारियां गल्लां का ऊपर सियासी एतबार नाल जड़ी चीज डिस्कस करने वाली मैं इन्हां का ऊपर कोई ज्यादा कान धरने वाली आम पब्लिक वास्ते गल नहीं होती क्योंकि वो सियासी जड़ा फवायद है वे चंद एक लोगों को टारगेट में तो इसके बीच अक्सर लोग जड़ा है ना वे पीछे आ जाए फायदो नुकसान मेरा अल्लाह का हाथ में है जिसने जड़ो फायदो लभनो है वो लभ गया रहे वो भावे वो दबाए वो तां भी ते जिकदे वो हर एक बंदा हर एक पहलू के बिच हर एक पहलू के बिच कोई ना कोई फवायद जरूर है चाहे को कितनों बड़ो नुकसानदेह पहलू क्यों उसके बिच भी कोई ना कोई फवायद जरूर है तम मुख्तसरन वो आज भी सवेरे अपना किसी अफसर ना गल करूं तो लोगों वो फायदा नुकसान की गल है कि अल्लाह ताला ने जिस वेले कुरान के अंदर शराब ना मना फरमा आराम करने वास्ते फरमायो तो सब तो पहला इसको यो क्यों कि तम यार जिस वेले तम यो शराब पी के नमाज वाली बखी ना लगी हो दूसरी बार फिर इस वेले गिनवायो तो उस वेले यह चीज क्यों क्योंकि इसके अंदर कुछ फायदा भी है लेकिन इसका जड़ा नुकसान है वे फायदा ते बहुत ज्यादा है इस वास्ते इस इजना बेहतर है और तीसरी दफा फिर जा गए इसना मुकम्मल तौर पर आराम कराने वास्ते इसे वास्ते कोई भी पहलू है जड़ो दंगल का एतबार नाल तमने क्यों इस वास्ते सबर का पहलू ना इंसान ना छोड़ना नहीं चाहिए और सबसे पहला इंसान ने यह नहीं सोचना चाहिए कि फायदा दूसरा का नुकसान अपना गिना है बल्कि दूसरा का नुकसान और अपना फायदा जड़ा लिया हुआ है या लेने वाला है उन्होंने भी मद्देनजर रखा है तो फिर थोड़ा जो दिल भी बड़ो करे हर एक बंदा ना दिल बड़ो करना चाहिए तो जड़ा है छोटी छोटी गल्लां के ऊपर हम एक दूसरे की इज्जत ना उधेड़ का इस तरह फेंक छोड़ा जिस तरह वे पार्टी भी लीर में यो किसी समाज का लोगों की जड़ी है ना वह अक्कासी नहीं कर दो बल्कि ये हमारी अपनी जहानत ना दसा है कि हम कितना जड़ा वे कम ज़र्फ किस्म का इंसान है किसी भी वकीते में किसी भी कम्युनिटी का लोग में तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर हम ना वो सियासत ना छोड़ गए इंसानी पहलू के ऊपर गौर करना चाहिए ताकि मारो बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद बने हो रहे और उसकी बहुत अहम ज़रूरत भी है वो सिर्फ हमारा पहाड़ी या गुजर भाइयों का दरमियान नहीं बल्कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितना भी लोग इंसान है उनका दरमियान भी बल्कि इंसान और हैवानात का दरमियान भी इस तरह का जो दीन इस्लाम हमना जड़ी मशवरो मध्या या जिस तरह के असबाक कमना मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों का नाल इस तरह का सलूक में था कि जिसकी वजह से बहुत सारा सबक हमने हासिल करना चाहिए तो हम तो इंसान एक दूसरे की तो हमने इज्जत और तकरीम करनी चाहिए ते गलती इंसान ना अपनी देखनी चाहिए अच्छाई दूसरा की फिर फायदो वैगो ते हम अक्सर औकात करा या कि हमने गलती दूसरा की दिसे ते अच्छाई सिर्फ अपनी इस तरह बिगाड़ वैगो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह जी सर बहुत ही तफसीली तरीका नाल तुमने दस्यो और सबसे बड़ी गल है इंसानियत जिस इंसान के अंदर इंसानियत है वो कदे भी दुआ इंसान का जज्बात ना ठेस नहीं पहुंचातो
اور ہر انسان نہ سب سے پہلا انسانیت دیکھنی چاہیے، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نہ اشرف المخلوقات پیدا کیے ہوئے، تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اگر انسان ایسی مطلب گل کرے تو پھر چنگی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی چیز ہے بھائی چارو، آپسی پیار، آپسی محبت۔ تو اس کے نال ہی وقت جڑا ہوا وہ خاصو سر ہو گیا۔ پروگرام مارو اج کو وقت تے تھوڑا اوپر ہی ہو گیا۔ ہمارا مہمان جڑا تھا وہ بھی اپنا مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا نکل گیا تھا۔ معزز سامعین ہمارے نال جڑے ہوئے باقاعدہ طور پر ان کو بھی بہت بہت شکریہ۔ باقاعدہ طور پر ہوں شکریہ کی تحریک پیش کرنے واسطے عبد المجید صاحب نے گزارش کروں جی وہ شکریہ عطا کریں۔ جی شکریہ مختار بھائی۔ طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس پیج پر سوچ وچار پروگرام کی 24ویں قسط ماہ حصہ لینے والا تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین کو میں اس اپنی ٹیم کی طرفوں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں۔ خاص کر ہمارا آج کا مہمان تھا وہ لیو کر گیا ہے، ان کو پھر بھی میں اپنا دل کی گہرائیاں نال شکریہ ادا کروں۔ اور سپیکر پینل میں جتنا بھی مجدد جی صاحب ہے، نسیم گلاب گڑھی صاحب ہے، افتخار صاحب تھا، ہمارا الطاف صاحب ہے، ظفر صاحب اور تمام سامعین اور بالخصوص منظور الحق کلائیوی صاحب کو جڑا ہمیشہ ہمارا اس پروگرام میں اپنی بیش قیمتی رائے مشورہ دیتا رہے اور ہر موضوع پر الحمدللہ انہاں عبور حاصل ہے اور ہماری رہنمائی کرے، ان کو بھی شکریہ ادا کروں۔ اور تمام سامعین ایک بار پھر یا گل کہوں کہ تم طارق ابرار آفیشیل پیج پر جڑا پروگرام ہے ان نہ سنن واسطے شامل ہوتا رہو اور تھارا ہی شامل ہونے نال ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوئے اور جڑا مہمان سپیکر تامے بھی اپنا جڑا خیالات بیش قیمتی رکھیں ان تاکہ وہ ہماری پوری جتنی بھی ایسا نہ صرف جموں کشمیر بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کا بھی تاثرات پہنچیں اور انسانیت کی خدمت کا سلسلہ میں ملنے لگے ایک اہم قدم ہے۔ اور ایک بار پھر میں تمام سامعین کو شکریہ ادا کروں اور یا کیونکہ سپیکر پینل میں اور ہماری ٹیم کا جڑا حضرات ہیں انہیں فالو کر لیں تاکہ اگلا پروگرام کی نوٹیفیکیشن جڑی ہے وہ تھارے کو آ سکے۔ میں دوبارہ ایک بار تمام سامعین کو حاضرین کو شکریہ ادا کروں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جی بہت شکریہ۔ تو اس کے نال ہی ہمارا آج کو پروگرام جڑا ہے یہ ختم ہوا ہے۔ میری یہ گزارش سب نہ رہے جی آپسی محبت بھائی چاروں کا پیار ہمیشہ بنا کے رکھنا۔ رب رکھو۔